إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم أحسن ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی یکتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی فقط اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین کریم جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، داتا ہے، رازق ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید،
جب چاہے جو چاہے جیسے چاہے کرتا ہے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اسے کبھی زوال نہیں، کبھی زیر نہیں۔ اس مالک کائنات سے درخواست ہے کہ وہ جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب ہماری موت آئے تو ایمان اور اسلام کی حالت میں ہی ہماری موت آئے۔ انگنت لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات، امام الرسل، امام الانبیاء، امام الشہداء، امام الصلحاء، امام التقیٰ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کروڑوں رحمت نازل ہوں صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، محدثین کرام پر۔ حمد و ثنا، درود و سلام اور رحمتوں کی دعا کے بعد پچھلے خطبہ جمعہ میں خوشگوار زندگی کے اصول بتانا شروع کیے تھے کہ ہر انسان اس کائنات میں رہتے ہوئے بڑی پرسکون زندگی چاہتا ہے، آرام والی زندگی چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں غم نہ ہو، پریشانی نہ ہو، مشکلات نہ ہوں۔ ہر انسان ایسی زندگی چاہتا ہے، اور ایسی زندگی پانے کے لیے، اپنی زندگی ایسی بنانے کے لیے وہ طرح طرح کی محنتیں، طرح طرح کی کوششیں کرتا ہے۔ 3 اصول قرآن و حدیث سے میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بڑی ہی پرسکون زندگی گزرے، جس میں کوئی غم نہ ہو، پریشانی نہ ہو، پہلا اصول آپ کے سامنے رکھا تھا ایمان اور عمل صالح۔ جس بندے میں ایمان ہے، نیک اعمال ہیں، اس کی زندگی پرسکون ہے۔ تفصیل سے بات ہو چکی۔ دوسرا اصول آپ کے سامنے خوشگوار زندگی کا یہ رکھا تھا اتباع سنت۔ جب تک میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں گے، اتباع کریں گے، ہماری زندگیاں خوشگوار، خوشحال ہو جائیں گی۔ تیسرا اصول اور تیسرا عمل آپ کے سامنے رکھا تھا تقویٰ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جب ہماری زندگیوں میں تقویٰ آ جائے گا، تقویٰ، تو پھر ہماری زندگی میں کسی قسم کی پریشانی اور غم نہیں رہ سکتا۔ آئیے اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے، اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں، آرام چاہتے ہیں، تو چوتھا اصول، چوتھا عمل میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ نماز کے ساتھ سچی محبت، نماز کو قائم کرنا، سنت کے مطابق پڑھنا، وقت کی پابندی کرتے ہوئے جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ چوتھا اصول ہے اگر ہم اپنی زندگیوں کو اچھا کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی بھی پریشانی لاحق ہوتی، حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نماز کی طرف دوڑ لگا دیتے، اور اللہ رب العالمین کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو
پریشانی آتی ہے، ہم جزا فضا کرتے ہیں، رونا دھونا کرتے ہیں، لیکن ہم نماز کی طرف نہیں آتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جیسے ہی آپ کو کوئی خوشخبری پہنچتی، خر ساجدہ، سجدے میں گر جاتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جعلت قرۃ عینی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی گئی۔ آج میری اور آپ کی نماز کیسی؟ پہلی تو بات ہے رہ جاتی ہیں، اگر پڑھنے والے ہیں تو آخری صف میں زیادہ ہوتے ہیں، پہلی صف میں کم ہوتے ہیں۔ نمبر 3، خشوع نہیں ہوتا، نماز ہم پڑھتے ہیں، جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں اور سلام پھیرنے کا وقت آتا ہے، میں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو نماز میں تھے، یعنی ساری نماز میں ہمارا خیال، ہمارا دھیان، ہماری توجہ دنیاوی معاملات میں رہتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بڑی پرسکون گزرے، تو پھر ہمیں نماز کے ساتھ سچی محبت کرنا ہوگی، نماز کو بر وقت، باجماعت اور سنت کے مطابق ادا کرنا ہوگا۔ آئیے 5واں اصول خوشحال زندگی گزارنے کا، خوشگوار زندگی گزارنے کا، وہ ہے توبہ اور استغفار۔ توبہ کیا ہے؟ رجوع کرنا اللہ رب العالمین کی طرف، اپنے گناہوں کو چھوڑ دینا، پلٹ آنا۔ اور استغفار کیا ہے؟ کہ جو آپ سے گناہ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی مانگنا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے رب سے استغفار کرو، انہو کان غفارا، وہ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ کتنا معاف کرنے والا ہے؟ حدیث میں آتا ہے انسان گناہ کرنا شروع کرے، کرتا چلا جائے، کرتا چلا جائے، اس کے گناہ زمین کی گہرائیوں سے لے کر آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں، اور ایک بار صدقے کے دل سے اللہ سے کہہ دے کہ اے اللہ میں جرم کر بیٹھا ہوں، ربی انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، فاغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اتنی ایک بات پر اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارشیں برسیں گی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی دے گا، وَبَنِينَ، اور صرف مال نہیں بلکہ بیٹے بھی دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے جنتیں اور نہریں بھی ہیں۔ اگر ہم توبہ اور استغفار کرتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے دیگر صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں 70 سے 100 مرتبہ آپ کی زبان سے استغفار سن لیا کرتے تھے، حالانکہ آپ معصوم ہیں، آپ کا کوئی گناہ نہیں، لیکن اس قدر استغفار کرتے تھے، اس قدر استغفار کرتے تھے۔ آئیے 6واں اصول، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں خوشی آئے تو میرے بھائیوں دعاؤں کی کثرت کیجیے، کثرت سے اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے۔ کیوں؟ ان اللہ حی کریم، میرا اللہ بڑا ہی حیا والا ہے، بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی
جہنم ہے اسے اسے خالی موڑتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ سے سوال ہی نہیں کرتے، تو پھر فلاں سے گئے، فلاں کے پاس گئے، قاری صاحب، حضرت صاحب میرے لیے دعا کیجیے، اپنے لیے ہم خود دعا کیوں نہیں کرتے؟ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشگوار گزرے تو میرے بھائیوں ہمیں اللہ رب العالمین سے مانگنے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر دوسرے پارے میں یسألونک عن المحیض ویسألونک عن المحیض، پیغمبر کائنات سے سوال کیا، فرمایا اے میرے حبیب قل، کہہ دیجئے، ہوا اذن، یہ بڑی گندی چیز ہے۔ پھر فرمایا یسألونک عن الاہلہ، چاند کے بارے میں بتائیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس، اے میرے حبیب ان کو کہہ دے کہ چاند جو ہے یہ وقت بتانے کے لیے۔ لیکن جب بات آئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بات آئی کہ اے اللہ تیرے بندے تیرے بارے میں سوال کرتے ہیں، فرمایا اے حبیب قل کا لفظ نہیں بولا، ڈائریکٹ بندوں سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے بندو میں تمہارے قریب۔ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، دعا کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، کبھی بھی دعا آپ کی آپ 1000 مرتبہ کہتے جائیں یار میں تو دعائیں کر کر کے تھک گیا ہوں، میری تو اللہ سنتا ہی نہیں، اس لیے میرے بھائیوں یہ ذہن سے نکال دیں دعا کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے اللہ سے کچھ پیسے کوئی چیز مانگی، فوراً آپ کو مل گئی۔ نمبر 2، وہ چیز آپ کو نہیں ملی، آپ نے اللہ سے مانگا یا اللہ مجھے 1,00,000 روپے چاہیے، آپ کو اللہ نے 1,00,000 نہیں دیا، لیکن تقدیر میں جو آپ کا نقصان لکھا ہوا تھا، نقصان یہ تھا کہ آپ کا ایک ہاتھ کٹ جانے والا ہے، آپ کی ایک آنکھ ضائع ہو جانے والی ہے، اللہ رب العالمین نے اتنے بڑے نقصان سے بچا دیا۔ 1,00,000 تو نہیں دیا لیکن کروڑ جتنے نقصان سے اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں۔ اور تیسری صورت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو محفوظ کر لیتے ہیں، کل قیامت والے دن اس قدر اجر ملنے والا ہے، اس قدر اجر ملنے والا ہے کہ انسان کہے گا کاش میری دنیا کے اندر کوئی بھی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ تینوں صورتوں میں دعا رائے گاہ ہے، یا تو آپ کو تھوڑی صلہ ملنے والا ہے، یا آپ کسی بڑے نقصان سے بچنے والے ہیں، اور اس سے بھی تیسری ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا فوراً قبول ہو جائے، یہ اول درجہ ہے، یہ آخری درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان سے بچا سکتے ہیں اور کل قیامت کے دن اجر بڑا ملنے والا ہے۔ آئیے میرے بھائیو، 7ویں چیز، 7واں عمل، اگر میں اور آپ اپنی زندگیوں میں اطمینان چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان کے دل کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام اس کی حمد بیان کرو۔ چلتے پھرتے ہم سبحان اللہ کا ورد، الحمدللہ کا ورد کریں تو کس طرح ہماری زندگیوں میں سکون آئے۔ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کتنے دن ہو گئے ہیں ہم نے قرآن کھولا ہے، صبح شام کے اذکار کون روز کر رہا ہے، تو پھر میرے بھائیوں خوشحالی کیسے آ جائے، زندگی خوشگوار کیسے بن جائیں؟ نہ میرے بھائی، اگر ہم اپنی زندگیوں کو خوشگوار چاہتے ہیں، خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آئیے ذکر کو لازم پکڑیے، ذکر کو لازم پکڑیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔
8ویں چیز، اگر میں اور آپ، اور یہ بڑی ہی اہم چیز ہے آج کے دور کے لیے بھی انتہائی اہم، اگر میں اور آپ اپنی زندگی خوشی کی حالت میں گزارنا چاہتے ہیں، خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہمیں شکر ادا کرنے کی عادت ڈالنا ہوگی۔ شکر یہ ضروری نہیں کہ بڑا روپیہ پیسہ ملے، بینک بیلنس ہو تو پھر ہی ہم شکر ادا کریں۔ ایک تابعی ہے ابو الکلابہ رحمہ اللہ تعالی، ایک صحرا میں جنگل بیاباں میں خیمہ لگا ہے، گزرنے والا پاس سے گزر رہا ہے، خیمے سے آواز آ رہی ہے۔ آواز کیا آ رہی ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ گزرنے والا بڑا حیران ہوا کہ صحرا، نہ پھل نہ پانی نہ نعمتیں، یہ پھر بھی اللہ کی شکر کی اور اللہ کی حمد کی صدائیں بلند کون کر رہا ہے؟ خیمے میں آئے تو دیکھا ابو الکلابہ تابعی، اللہ اکبر، نبینا بھی ہیں اور معذور بھی ہیں، نہ کسی قسم کی نعمت، نہ پھل، نہ روٹی، اور نبینا اور معذور بھی ہیں، پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ گزرنے والے نے پوچھا ابو الکلابہ کس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، کس بات پر اللہ کی حمد بیان کر رہے ہو؟ فرمایا میرے دوست ہے، میرے ساتھی ہے، میرے بھائی، میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں، اس نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا، اس نے مجھے ذکر کرنے والی زبان دی ہے، اس نے مجھے شعور والا دل دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، ایمان ہو، اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت۔ فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکریہ ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں بہت زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میری پکڑ بڑی سخت ہے، میں پہلا دیا ہوا بھی چھین لوں گا۔ اور دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، کہ اللہ رب العالمین شاکر اور مومن کو عذاب نہیں دے سکتا۔ کیوں عذاب دیں گے؟ قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ جل ثناؤہ لا يعذب شاکرا ولا مؤمنا، کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے بندے کو اور مومن کو عذاب ہی نہیں دے سکتا۔ تو آئیے شکر کرنے کی عادت ڈالیے۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین نے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، کہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں اتنی ہیں، اگر میں اور آپ شمار کرنا چاہیں، ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ہر لمحے انسان کو نعمت ملے، انسان پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے، انسان کے اچھے نمبر آئیں، انسان کہے یہ میری محنت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا خاص فضل ہے، وَبِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، یہ اللہ کے فضل اور رحمت سے میرا کاروبار چلتا ہے، میرے اچھے نمبر آئے ہیں، میرے اوپر جو بھی نعمت ہوئی ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں، نہ میرے علم کا، نہ میری دولت کا، نہ میری سمجھ کا، نہ میری محنت کا کمال ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا خاص فضل ہے۔ قارون نے کیا کہا کہ میرے علم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے خزانوں سمیت فخسفنا به وبداره الارض، زمین میں دنسا دیا اور قیامت تک دنستا ہی چلا جائے۔ شکر، اللہ اکبر۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان اصابت مسرا، اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی پہنچتی تو کیا کلمات کہتے؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات،
الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ، اگر تکلیف پہنچتی تو کیا فرماتے؟ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہاں پر نعمت ملنے پر آپ نے الحمدللہ کہنا ہے، اگر آپ کو کوئی پریشانی آئی ہے تب بھی آپ یہ الفاظ بولیں گے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ اور یہ اعلیٰ درجہ ہے، ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا۔ اور فرماتی ہیں ان اصابتہ ضراء خر ساجدا، پیغمبر کائنات کو جب بھی کوئی خوشی پہنچتی فوراً آپ سجدے میں گر جاتے۔ آج میرا اور آپ کا کیا طریقہ ہے؟ خوشی کے موقع پر ہم اللہ رب العالمین کو کس انداز سے بولتے ہیں؟ کیا ہم بھی خوشی کے موقع پر سجدہ ریز ہوتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے بھی شکر ادا کیا ہے؟ ہمیشہ یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، ہم بس یہ گنتے ہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، کبھی ہم نے یہ نہیں شمار کیا کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، اللہ نے صحت دی ہے، ایمان دیا ہے، تندرستی دی ہے، ماں باپ دیے ہیں، بہن بھائی دیے ہیں، کتنی نعمتیں ہیں اللہ رب العالمین، اور جو نہیں دی ان کو ہم کتنے شکر، یہ سب سے بڑی ناشکری۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین کا کوئی ایسا بندہ بڑا ہی پسند ہے جو ہر لقمے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے۔ ہم تو پورا کھانا کھانے کے بعد بھی دعا نہیں پڑھتے، اللہ کو کون سا بندہ پسند ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث، فرمایا ہر لقمے کے بعد جو الحمدللہ کہتا ہے اللہ کو یہ بندہ بڑا ہی پسند ہے۔ اور الحمدللہ کہنے سے صحیح حدیث فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک دفعہ الحمدللہ کہنا تملأ المیزان، آپ کے میزان کو بھر دیتا ہے۔ اور میزان کتنا ہے؟ ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان اس میزان اور ترازو میں رکھ دیں، وہ ترازو اور وہ میزان پھر بھی بڑا ہے۔ اس کا تو بڑا میزان ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے بھر جاتا ہے۔ اور فرمایا وسبحان اللہ والحمدللہ تملأ ما بین السماء والارض، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، زمین سے لے کر آسمان تک درمیان میں جتنا فاصلہ ہے، جتنا خلا ہے، سارے کا سارا خلا، سارے کا سارا فاصلہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے، صرف ایک دفعہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے۔ میرے بھائیوں، جب ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں گے، ہماری آخرت بھی بنے گی، ہماری زندگی بھی خوشگوار ہوگی۔ ذکر کریں، اللہ رب العالمین کا شکر کریں، سبحان اللہ 100 مرتبہ اگر آپ پڑھیں تو میں نے اندازہ لگایا 1 منٹ بھی نہیں لگتا 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے۔ اور اجر کتنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث فرمایا 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور وہ بھی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے۔ اور ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ایک غلام آزاد کروا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، وہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ تو جس بندے نے 100 غلام آزاد کر 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھا، 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 100 دفعہ الحمدللہ پڑھا، 100 گھوڑے تیار کر کے مجاہدین کو دینے کا ثواب، اور جس نے 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھا، یہ میں وہ وظیفے بتا رہا ہوں جو 1 منٹ بھی نہیں لگتا جن کو پڑھنے میں۔ جس نے 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھا، 100 اونٹ اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب۔ یعنی ہماری زندگی بھی خوشگوار گزرے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شکر گزار ہے، اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے، اس کی زندگی بڑی خوشگوار گزرے گی اور قیامت والے دن بڑا اجر ملنے والا ہے۔ آئیے، 9ویں چیز صبر ہے، صبر۔ ہم ہلکی سی تکلیف پہنچتی، ہم اس تکلیف کو اپنے اوپر بھاری کر لیتے ہیں، جزا فضا کرتے ہیں، رونا دھونا کرتے ہیں،
اپنے گریبانوں کو چاک کرتے ہیں میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، بلکہ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو، ان اللہ مع الصابرین، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ بذات خود اپنی کتاب کے اندر، جس کتاب کے کسی حرف میں کوئی شک نہیں، فرما رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ خود ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، اور جس کے ساتھ اللہ خود ہو جائے اس کو کسی قسم کی پریشانی کا خدشہ اور اندیشہ ہونا چاہیے؟ اس لیے میرے بھائیوں، تکلیفیں آئیں، پریشانی آئی، اللہ اکبر، مجھے صحیح مسلم کی وہ حدیث یاد آئی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عجبا لامر المومن، مومن کا تو معاملہ ہی بڑے عجیب ہے، ہر حال میں اس کی نیکی ہے، ہر حال میں نیکی۔ کیسے؟ خوشی ملی، شکر کیا، اجر ہی اجر، پریشانی آئی، صبر کیا، پھر بھی اجر۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی آئی ہے تو آپ صبر کے ذریعے اس پریشانی کو اپنی نیکی میں کنورٹ کریں، اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں، اس لیے صبر کو پکڑیں، صبر کو تھامیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ 10ویں چیز، اگر میں اور آپ اپنی زندگی کو بڑا اطمینان، بڑا پرسکون بنانا چاہتے ہیں، خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، توکل، اللہ رب العالمین کا بھروسہ کیجیے۔ پرندوں کی طرح بھروسہ کیجیے، پرندوں کی طرح جن کی کوئی فیکٹری نہیں، جن کی کوئی جائیداد نہیں، صبح نکلتے ہیں، رات میں جب واپس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو روزی دے کر واپس بھیجتا ہے۔ فرمایا اس طرح صبر کرو، اس طرح اللہ رب العالمین پر توکل کرو جیسے پرندے کرتے ہیں۔ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ توکل کیجیے، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی آزمائش، کوئی بھی تکلیف جب تک اللہ نے نہ چاہا آپ کو نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔